السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جس سال رمضان کا روزہ فرض ہوا اسی سال صدقۃ الفطر بھی فرض ہوا سن 2 ہجری میں۔ اس کی فرضیت کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ بے شک اللہ کے رسول نے رمضان کے صدقۃ الفطر کو مسلمانوں میں سے ہر نفس پر فرض قرار دیا ہے۔ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکوٰۃ الفطر من رمضان علی کل نفس من المسلمین، ہر مسلمان پر رمضان کے مہینے میں صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزے دار سے ہونے والی غلطیوں سے پاک ہونے کے لیے صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے، اور دوسری حکمت غریبوں کے کھانے پینے کا اور خوشیاں منانے کا ایک طرح سے انتظام ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی حکمت ہے۔ اس کی شرائط کیا ہیں؟ اس کی شرائط یہ ہیں کہ دیکھیں، کافر پر فطرانہ نہیں، صدقۃ الفطر کافر کو نہیں دینا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فطرانے کے لیے، صدقۃ الفطر ادا کرنے کے لیے نصاب کا مالک ہونا شرط نہیں، بلکہ اس کے پاس عید کی رات اور اس دن اپنے اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے سے زائد خوراک ہو تو اسے صدقۃ الفطر دینا ہے۔ نصاب کا صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں۔ تیسری شرط فطرانے کا واجبی وقت ہونا، جو عید کا چاند نکلنے سے عید کی نماز کے وقت تک ہے۔ عید کا چاند نکلنے سے عید کی نماز کے وقت تک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی عذر ہے تو 1-2 روز پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ کس کی طرف سے ادا کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں غلام، مرد و عورت، چھوٹے بڑے مسلمان، ٹھیک ہے، ایسے سارے لوگوں کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، یتیم اور مجنون کے پاس اگر مال ہو تو ان کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا۔ نمبر 3، پیٹ میں موجود بچے کی طرف سے فطرانہ واجب نہیں، مگر استحباب کے طور پر دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ فرض تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے، لیکن مستحب ہے کہ اس کی طرف سے بھی فطرہ ادا کیا جائے۔ نوکر یا نوکرانی کا جو فطرانہ ہے خود ان کے ذمے ہے، اگر ان کا مالک ادا کر دے تو انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ فطرے میں کیا دیا جائے؟ صدقۃ الفطر فطرانے میں کیا دیا جائے؟ تو دیکھیں کہ جس ملک میں جو چیز بطور غذا استعمال کی جاتی ہے اسے فطرے کے طور پر دیا جا سکتا ہے۔ 1 سا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 سا جو یا کھجور دیا جاتا تھا۔ نبی کے زمانے میں کھجور، منقع، پنیر بطور غذا استعمال ہوتا تھا، یہی دیا جاتا تھا۔ ہمارے یہاں عام طور سے چاول، گیہوں، چنا، جو، مکئی، باجرہ اور جو بھی ہم کھاتے ہیں اسے فطرانے کے طور پر نکال سکتے ہیں۔ کتنا نکالیں گے اس سلسلے میں 2-3 رائے ہیں۔ کوئی 2 کلو کہہ رہا ہے، کوئی 2.5 کلو کہہ رہا ہے، کوئی 3 کلو کہہ رہا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 3 کلو نکالا جائے۔ آپ بالکل بھی اس مسئلے میں الجھے مت، بالکل پریشان نہ ہوں۔ آپ 3 کلو 3 kg پر ہیڈ آپ نکالیں۔ کس کو دینا ہے؟ فقراء اور مساکین کو دینا ہے، فقراء اور مساکین کو دینا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ غرباء اور مساکین کا کھانا ہے، اس لیے انہیں ہی دینا ہے۔ فطرانہ فقراء اور مساکین کے علاوہ مسجد اور مدرسے وغیرہ پر خرچ کرنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ رسیدیں کٹوا دیتے ہیں مدرسے کے نام پر، مسجدوں کے نام پر۔ یہ فطرانے کا طریقہ غیر شرعی ہے، اس طرح سے فطرانہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنے ایریے میں غریب اور مسکین نہیں پاتے ہیں تو کسی اور ملک میں، کسی اور طرف ایریے میں کسی کو وکیل بنا کر کے آپ وہاں فطرانہ اپنا بھیج سکتے ہیں۔ فطرانے میں رقم دینا صحیح نہیں ہے۔ اناج ہی دینا یہ سنت ہے، اور اسی کی طرف ہم رہنمائی کرتے ہیں، اسی پر ہم عمل کرتے ہیں۔ ہاں، علماء نے اس طرح کی باتیں ضرور کی ہیں کہ اگر کوئی عذر ہو، کہیں کوئی مسئلہ ہو، پرابلم ہو، تو وہاں پیسہ دیا جا سکتا ہے، وہاں پیسہ دینے کی بھی گنجائش ہے، لیکن بہتر اور اختلاف سے بچنے کے لیے غلے کا دینا ہی صحیح ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔